طریقوں پر دونوں سنتوں پر ایک ساتھ عمل کریں۔ ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ بخاری شریف کی یہ آخری حدیث ہے اور اس کا تعلق آخرت کے آخری عمل سے ہے۔ آخرت کا سب سے آخری عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میزان قائم فرمائے گا جس پر بندوں کے اقوال اور اعمال تولے جائیں گے، تاکہ ان کا دل بھی یہ اعتراف کر لے کہ ان کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا جو فیصلہ ہوا وہ حق ہے اور فیصلہ وہی ہونا چاہیے۔ اس بارے میں ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا اور اس پر بندوں کے اقوال اور اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمۃ الباب یعنی عنوان باب قائم کیا ہے۔ اس کے برخلاف کلمہ پڑھنے والوں میں ایک گمراہ و گمراہ گر فرقہ ہے معتزلہ، ذا کے کسرے کے ساتھ۔ یہ اہل سنت سے الگ تھلگ ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ تو میزان اللہ قائم فرمائے گا اور نہ اس پر بندوں کے اقوال اور اعمال تولے جائیں گے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے جو عقیدہ ظاہر کیا اس پر انہوں نے نہ تو کتاب اللہ کی کوئی آیت کریمہ پیش کی، نہ سنت رسول اللہ سے کوئی حدیث قائم کی، یعنی ان کے پاس کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، مگر امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حق اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر یہاں دو دلیلیں قائم فرمائی ہیں۔ بظاہر دو دلیلیں ہیں اور دقت نظر سے کام لیا جائے تو یہاں ایک تیسری دلیل بھی مضمر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین دلیلیں قائم فرمائی ہیں۔ پہلی دلیل کتاب اللہ سے، دوسری دلیل سنت رسول اللہ سے، اور تیسری دلیل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سے۔ یہ تین دلیلیں ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ تینوں دلیلوں کو واضح کریں، یہی اس درس کا مقصد ہے۔ پہلی دلیل ہے کتاب اللہ کی آیت کریمہ، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب یعنی عنوان باب کا ایک جز بھی بنایا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم میزان قائم کریں گے. یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم میزان قائم کریں گے. موازین میزان کی جمع ہے. یہ میزان کس کام کے لیے قائم ہوگا؟ بچتی ہے جس کو تولا جائے. یہ دقت نظر ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا سوچا اور کتنی گہرائی میں اتر کر کے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا. اور یہ فیض ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو تشریح کی ہے یہ کتابوں میں شروع میں کہیں نہیں ہے. تنہائیوں میں غور کرنے سے یہ برکت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتی برکت سے حاصل ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات کہتے ہیں اور بندوں کے اقوال اور اعمال اور اقوال وزن کیے جائیں گے. اعمال عمل کی جمع ہے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اقوال قول کی جمع لایا جائے، لیکن قول کو واحد لائے، جمع نہیں لائے، اور اعمال کو جمع لائے، واحد نہیں لائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عمل کا صدور ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، بائیں ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، انگلیوں سے بھی ہوتا ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 5 5 10 انگلیاں ہو گئیں. ہر انگلی سے عمل کا صدور ہوتا ہے. ہر ہاتھ سے عمل کا صدور ہوتا ہے، 12 ہی ہو گئے. دونوں پیروں سے عمل کا صدور ہوتا ہے، دونوں گھٹنوں سے عمل کا صدور ہوتا ہے، دونوں ٹخنوں سے عمل کا صدور ہوتا ہے، پاؤں کی انگلیوں سے عمل کا صدور ہوتا ہے، پیٹھ سے صدور ہوتا ہے، پیٹ سے صدور ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آنکھوں سے صدور ہوتا ہے، کان سے صدور ہوتا ہے، سر سے صدور ہوتا ہے عمل کا. تو عمل کا صدور بدن کے بہت سے اعضاء سے ہوتا ہے. تو کثرت اعضاء بتانے کے لیے عمل کی جمع اعمال ہے. مگر قول کا صدور آنکھوں سے نہیں ہوتا، کان سے نہیں ہوتا، ہاتھوں سے نہیں ہوتا، پاؤں اور پیٹھ اور سینے سے نہیں ہوتا. صرف ایک عضو سے ہوتا ہے، وہ ہے زبان. تو قول کا صدور چونکہ صرف زبان سے ہوتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مصدر ایک ہے، قول واحد لائے، اور یہ بتانے کے لیے کہ عمل کے مصادر کثیر ہیں، اس کی جمع اعمال لائے. اس لیے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اور ان کے قول وزن کیے جائیں گے. یہاں پہ میں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں کہ الموازین یہ میزان کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ترازو، وہ چیز جس پر وزن کیا جائے. اس کے بھی 2 پلڑے ہوں گے. اس کی جمع کیوں لائے؟ کیا میزان الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قائم کی جائے گی؟ زید کے لیے الگ، بکر کے لیے الگ، حامد محمود خالد راشد مرشد کے لیے الگ؟ نہیں. جمع کیوں لائے؟ کیا اس لیے لائے کہ ہر عمل کے لیے میزان الگ، نماز کے لیے الگ، روزے کے لیے الگ، حج کے لیے الگ، جنت کے لیے الگ؟ نہیں. پھر جمع کیوں لائے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی جمع عظمت شان بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اور یہاں میزان کی جمع موازین عظمت شان بتانے کے لیے ہی لائی گئی ہے. مثال سے سمجھو، تم لوگ اتنے آدمی ہو، مثلا ایک کا نام حامد ہے تو ہم کہتے ہیں حامد جا رہا ہے، حامد آ رہا ہے، حامد بیٹھا ہے، حامد پڑھ رہا ہے. لیکن اگر حضرت کے بارے میں ہی بات کہنی ہے تو کیا کہیں گے؟ حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت تشریف رکھتے ہیں، حضرت پڑھتے ہیں. یہاں جمع کا صیغہ تمہارے لیے واحد کا صیغہ. ذات تو تمہاری واحد ہے تو ذات تو حضرت کی بھی واحد ہے. تو کیا بات ہے کہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، وہاں واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ عظمت شان بتانے کے لیے. جو عظمت شان حضرت کی ہے وہ تمہاری نہیں ہے، تو اس لیے تمہارے لیے واحد کا صیغہ لایا گیا اور حضرت پیر صاحب کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا. مگر اس عظمت شان کے اندر بھی کچھ باریکی ہوتی ہے، تبھی جمع اور واحد کا فرق کیا جاتا ہے.
تم اپنی ذات میں واحد ہو اور کوئی چیز نہیں ہے، لہذا واحد کے لیے واحد ہی کا صیغہ لایا جائے گا۔ اور حضرت اپنی ذات میں تو واحد ہیں مگر صفات میں کثیر ہیں، یہ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، عابد شب زندہ دار بھی ہیں، تقوی شعار بھی ہیں، اور خدا جانے کیا کیا ہے۔ وحدت میں کثرت رکھتے ہیں، جب کسی ذات میں کی وحدت میں کثرت جمع ہو جاتی ہے تو اس کی عظمت بتانے کے لیے جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے کہ حضرت آ رہے ہیں، حضرت جا رہے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور جب کسی ذات میں وحدت ذات ہی رہتی ہے اور کثرت کہیں سے نہیں آتی ہے تو اس کے لیے واحد ہی کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ آ رہا ہے، جا رہا ہے، بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، یہ فرق ہے۔ ایک حدیث تو جناب والا بیان ہو گئی، ایک دلیل، اب دوسری دلیل سنیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں دوسری دلیل کے ذکر میں، ہم سے حدیث بیان کی ہمارے شیخ احمد بن اشکاب نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن فضیل نے، انہوں نے روایت کیا عمارہ بن قعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم یہاں کچھ کئی حیثیتوں سے باتیں کریں گے۔ پہلی یہ کہ ہم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدھے یہ کیوں نہیں بیان کیا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ڈائریکٹ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کیا کہا، رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے ذمہ دار، دیندار، تقوی شعار اساتذہ کا ذکر کیا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہم سے ہمارے تقوی شعار استاذ شیخ احمد بن اشکاب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہمارے تقوی شعار استاذ محمد بن فضل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے روایت کیا عمارہ بن قعقاع نے، وہ روایت کہتے ہیں ہم بیان کیا ہمارے شیخ ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ ابو زرعہ دو نام کے ہیں، ایک ابو زرعہ رازی ہیں جو بہت بات کے ہیں، امام بخاری کے ہم اثر ہیں، اور یہ ابو زرعہ دوسرے ہیں جو تابعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ہمارے شیخ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ہمارے شیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کیوں بیان کیا اس طرح سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعید کا ہے، 200 سال بعد کا ہے، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے اس سلسلہ سند کی ضرورت تھی کہ اس سلسلہ سند سے ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب ابو ہریرہ نے سنا ان کو، انہوں نے سنا ان کو، انہوں نے سنا ان کو، انہوں نے سنا امام بخاری کو، تو پتہ چلا کہ اس واسطے سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بتانے کے لیے۔ اچھا، امام بخاری نے تو اس واسطے سے رسول اللہ سے سنا، تو کیا ہم لوگ محروم ہیں؟ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ہم لوگ بھی محروم نہیں ہیں، تو سلسلہ بڑھ جائے گا مگر روحانی سلسلہ اور اس کا تسلسل باقی ہے۔ مثلا اس وقت کی سب سے اعلی سند ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کیا اور قراءت حدیث کی اجازت دی برہان ملت مولانا عبد الباقی برہان الحق قادری رضوی سلامی جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ڈائریکٹ پڑھا اور اجازت حدیث حاصل کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان سے۔ صرف ایک سند سے ہم لوگ اعلیٰ حضرت تک پہنچ گئے، صرف ایک سند، حالانکہ بہت لمبا فاصلہ ہمارے ان کے درمیان ہے، اور انہیں ڈائریکٹ اجازت حدیث حاصل ہے خاتم الاکابر سیدی آل رسول احمدی مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہیں ڈائریکٹ اجازت حدیث حاصل ہے
سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو 2-3 واسطوں سے ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور وہ چند واسطوں سے حاضر ہوتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند واسطوں سے حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس سلسلہ سند سے ہم لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا، تو ہم گویا اب ان کے واسطے سے، ان سے نہیں بلکہ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اور زبان فیض ترجمان سے یہ حدیث نبوی سن رہے ہیں۔ ہم لوگ سلسلے کی اسی لیے قائل ہیں، سلسلہ ختم کر دو تو سارا سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ مجلس اس حیثیت سے دیکھا جائے تو مجلس رسول ہے، ہم لوگ بارگاہ رسول میں حاضر ہیں، اور جب ہم مجلس رسول میں حاضر ہیں، بارگاہ رسول میں حاضر ہیں، تو ہمیں حق ہے اپنے عقیدت اور عشق کے اظہار کے لیے کہ بیٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھیں یا کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ ہم تو بارگاہ رسول میں حاضر ہیں، ہم کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہم لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ روحانیت میں آئیے، تصوف کی دنیا میں آئیے، اور غور کیجئے کہ رسول اللہ نے خود سے بیان کیا ہے یا کسی سے سنا ہے؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ وہی کرتا ہے، تو ان کو اللہ نے بتایا۔ تو گویا اب ہم لوگ بارگاہ الہی میں حاضر ہیں، اور رسول اللہ کے واسطے سے ہم لوگ اللہ کا کلام غیر مطلوع سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک سلسلے نے ہم کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، ایک مشتق خاک کو پہلے بارگاہ رسالت میں اور پھر بارگاہ الہی میں حاضر کیا، اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں سے سرفراز کیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں، اکابر میں، اسلاف میں ہمیشہ سے اجازت حدیث کا، قرات حدیث کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ درس حدیث مکمل کر کے آپ کو درس حدیث و قرات حدیث کی اجازت دیں گے۔ اب حدیث پاک کی تشریح۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اس میں کلمتان موصوف ہے جس کی 3 صفتیں، حبیبتان الی الرحمن 1، خفیفتان علی اللسان 2، ثقیلتان فی المیزان 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں کلمتان کی، اور یہ سب مل کر کے خبر ہیں، خبر مقدم۔ اور سبحان اللہ بحمدی پہلا کلمہ، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ، یہ دونوں کلمے مجموعی طور سے مبتدا مؤخر ہیں۔ مبتدا کا مرتبہ مقدم ہوا کرتا ہے، اس لحاظ سے ہم ترجمہ کریں گے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایسے 2 کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کی تشریح سنیے۔ یہاں ان دونوں کلموں کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 خوبیاں بیان کی ہیں۔ پہلی خوبی حبیبتان الی الرحمن، دونوں کلمے رحمان کو محبوب ہیں۔ دوسری خوبی خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، یعنی ان کو زبان سے ادا کرنا آسان ہے۔ کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جن کو زبان سے ادا کرنا دشوار ہوتا ہے، جیسے عربی زبان میں حرف ضاد یہ عاصر الحروف کہا جاتا ہے، سب سے دشوار حرف مخرج کے لحاظ سے، ادائیگی کے لحاظ سے۔ اور اردو، فارسی، عربی زبان میں اس طرح کے کلمے بہت ہیں جو مختلف زبانوں پر، مختلف صوبوں کے لوگوں پر ادا کرنا دشوار ہوتے ہیں۔ جیسے ہم حیدرآباد گئے تو وہ قاف کو کھے سے بدلتے، آئیے قبلہ، آئیے خوابہ، تو مجھے برا لگا کہ ارے یا تو کہتے نہیں، یا کہتے تو ٹھیک ٹھاک سے کہتے، یہ کیا قبلہ خوابہ؟ تو پہلے مجھ کو خراب لگا،
مگر بعد میں نے غور کیا کہ جب قاف آتا ہے تو یہ صاحب قاف کے ساتھ وہ وہی برتاؤ کرتے ہیں، معاملہ میرا نہیں ہے، معاملہ قاف اور کاف کا ہے۔ پھر کچھ لوگ اور آئے تو جناب والا ملنے کے لیے، تو میں نے توجہ کی کہ وہ لوگ بھی قاف اور کاف کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہے ہیں کہ وہ خاص سے ہی ادا کر رہے ہیں، قاف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کرتے۔ تو میں سمجھ گیا کہ گویا یہاں کے لوگ جو ہے قاف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں، زبان سے ادا کرنا دشوار ہے۔ ایک مرتبہ اپنے قریبی صوبے طرف جانا ہوا تو وہاں دیکھا کہ لوگ رے کو رے پڑھتے ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ ان کے لیے حرف خفیف نہیں ثقیل ہے، دشوار ہے۔ ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا مطاف میں، تو ایک قوم گزری، لاطینی قوم، تو وہ تے کو چے پڑھتے تھے، کلمتانے خفیفتانے تو کلمچانے خفیفچانے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں رک گیا، پہلے آپ ہی لوگ طواف کر لیجیے، ہم بعد میں کریں گے۔ تو ان کے بعد پھر میں نے بہت دیر کے بعد طواف کیا۔ بتانا یہ ہے کہ وہ قوم تا کو چے سے بدل دیتی ہے۔ اس طرح سے مختلف قومیں ہیں اور مختلف حروف کو مختلف طور سے وہ ادا کرتے ہیں اور ان کو زبان سے ادا کرنا دشوار ہوتا ہے۔ مگر یہ جو دو کلمے ہیں ان کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں، یعنی ان کا ادا کرنا آسان ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ حیدرآبادی سے کہیے پڑھیے تو وہ وہی پڑھے گا جو آپ پڑھتے ہیں، اس میں نہ قاف ہے نہ کاف ہے۔ اور بہار کے لوگوں سے پڑھیے تو وہ بھی یہی پڑھیں گے کیونکہ اس میں کہیں رے نہیں ہے۔ اور لاطینی لوگوں سے کہیے تو یہی پڑھیں کیونکہ اس میں کہیں تے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ پوری دنیا کے قوموں کا جائزہ لیجئے جن کی زبان پر کچھ حروف کا ادا کرنا دشوار ہے، تو سب کے سب اس کو صحیح پڑھیں گے، کسی کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہم اس کو اس مخرج سے نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ اور کیسے شکایت ہوگی جب ہمارے حضور جائے نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں، تو وہ کلمے دنیا کی کسی بھی قوم اور کسی بھی فرد کے لیے بھاری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اعجاز ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہہ دیا خفیف تو خفیف ہے۔ اب وہ ثقیل نہیں ہو سکتے چاہے دنیا کی کوئی بھی قوم ہو اور جاہل سے اجہل قوم ہو، سب اس کو صحیح پڑھیں گے۔ یہ اعجاز نبوت ہے۔ یہ تیسری خوبی بیان کی گئی ہے ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں کلمے میزان میں ثقیل ہیں، بھاری ہیں۔ دیکھو ایک طرف کہا گیا خفیف اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے ثقیل۔ یہ جو ثقیلتان فی المیزان کہہ رہے ہیں اسی سے استدلال کیا ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو فی المیزان ثابت ہوا کہ میزان قائم ہوگا، اللہ قائم فرمائے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں کلمے بھاری ہوں گے۔ دونوں کلموں کے بھاری ہونے مطلب کیا ہے؟ کلموں کے اندر وزن ہوگا اور کلمے وزن کیے جائیں گے تبھی تو بھاری ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ بندوں کے اقوال تولے جائیں گے، اور جب قول تولے جائیں گے تو اعمال بھی تولے جائیں گے، کوئی فرق اس میں نہیں ہے۔ تو اسی حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا، بندوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ قول میں اور عمل میں جو ہم فرق کرتے ہیں وہ اپنے عرف کے لحاظ سے کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں قول بھی عمل ہی ہے۔ زبان کی کوشش اور عمل کا نام قول ہے، ہاتھ پاؤں کی کوشش کا نام کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو اپنے عرف کے لحاظ سے ہم ایک کو قول کہتے ہیں اور ایک کو عمل کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ بھی عمل ہے اور وہ بھی عمل ہے۔ تو جب کلمتان کے بارے میں ثابت ہو گیا وہ تولے جائیں گے، تو اسی طریقے سے ان کے بارے میں بھی ثابت ہو گیا کہ وہ سب کے سب تولے جائیں گے۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو ثابت ہو گیا۔ یہ دوسری دلیل تھی امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر یہاں ایک دشواری ہمارے لیے ہے جو کبھی مجھ کو پیش آئی کہ
کلمے وہی دو کلمے خفیف بھی ہیں اور وہی دو کلمے اسی آن میں اور اسی وقت میں ثقیل بھی ہیں۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز آنے واحد میں وقت واحد میں خفیف بھی ہو ثقیل بھی ہو؟ ہمارا اپنا معمول یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے، حل نہیں ہوتا مطالعے سے غور کرنے سے، تو عشاء کے بعد سویرے سوتا ہوں اور 3 بجے رات کے قریب بیدار ہو کر تہجد پڑھ کر غور کرتا ہوں۔ کبھی تہجد ہی میں معلوم ہو جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کے بعد جب دعا کرو تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یہ میں نے کہاں سیکھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیکھا۔ ان کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ دن بھر پڑھاتے تھے طلبہ کو اور رات بھر عبادت کرتے تھے۔ تو سوچا یہ کہ مسئلہ کب حل کرتے تھے؟ تو ہم نے جب یہ سوچا مسئلہ کیسے حل کرتے تھے تو اللہ نے خود سمجھا دیا کہ نمازیں جب ہم خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں تو خود بخود مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جتنا نماز خشوع و خضوع سے پڑھو گے ایسی مشکل سے مشکل مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، وہاں سے نہیں پھر یہاں سے حل ہوگا۔ اتفاق سے میں ایک بار پونا گیا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں 25 کلومیٹر دوری پر ایک بزرگ رہتے ہیں قمر علی درویش، اس میں 11 حروف ہیں، قمر علی درویش میں 11 حروف ہیں۔ میں بھی گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، وہاں لوگوں نے بتایا ایک بڑا پتھر نظر آیا۔ وہ پتھر بتایا لوگوں نے 70 کلو کا ہے، مگر اس کی خوبی یہ ہے کہ 11 آدمی اس کے نیچے کلمے کو انگلی رکھ کر دھیرے دھیرے سے اشارہ کرتے جائیں اور پڑھتے جائیں قمر علی درویش، تو وہ پتھر اٹھتا جائے گا۔ اگر سانس نہیں ٹوٹ رہا ہے نا تو وہ انگلیوں کے اوپر ایسے ہلتا رہے گا۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو اچھی بات ہے، چلے ہم لوگ بھی دیکھیں۔ ہم لوگ کل 4 آدمی تھے، تو ابھی 7 آدمی کی ضرورت تھی، تو ہم نے 7 آدمیوں کا چندہ کیا، روپے کا نہیں، آدمیوں کا۔ ہم نے کہا آئیے تھوڑا سا اس کو دیکھا جائے۔ آئے 7 آدمی اور 11 آدمیوں نے مل کر کے نیچے کلمے کو انگلی لگائی، اور انگلیوں سے کیا ہوا، 70 کلو کا پتھر اٹھے گا؟ نہیں اٹھ سکتا۔ بس ایسی حرکت دی گئی اوپر اٹھانے کے لیے تو پتھر اٹھنے لگا، اور سب پڑھیں قمر علی درویش، جب تک ایک آدمی اور پتھر اوپر جا کر یوں 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 ہی ہلنے لگا، جب تک کسی کا سانس ٹوٹ گیا تو پتھر دھڑام سے گرا، اور اسی کی طرف گرا جس کی سانس ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی خوبی یہی ہے کہ جس کی سانس ٹوٹے اسی طرف وہ پتھر گرتا ہے۔ مگر آج تک یہ بھی اس کی خوبی ہے کہ کبھی کسی کے پاؤں پہ نہیں گرا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ پاؤں پر گرے تو پھر کون اٹھائے گا، اور دوسری بات یہ کہ ولی کی بارگاہ کا پتھر اور کسی کی پاؤں پر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں مجھ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ پتھر ہے جو خفیف بھی ہے اور ثقیل بھی ہے، ایک ہی وقت میں وہ خفیف بھی ہے اور اسی وقت میں وہ ثقیل بھی ہے۔ جس وقت وہ خفیف تھا اسی وقت میں وہ ثقیل بھی تھا، اس کا وزن کم نہیں ہوا تھا۔ تو سرکار نے اگر فرمایا خفیفتان ثقیلتان تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ایک طرف وہ خفیف ہے، ہلکے ہیں، ایک طرف وہ ثقیل ہے اور بھاری ہے۔ وقت میں گزارش ہے 15 منٹ، اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم بتائیں کہ معتزلہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہ میزان اللہ قائم فرمائے گا، نہ اس پر بندوں کے اقوال اور اعمال تولے جائیں، کیوں کہتے ہیں وہ؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ ان حدیثوں کا اور آیتوں کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان سے یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ عدل قائم فرمائے گا، کیونکہ وزن کیا جاتا ہے جوہر جو مادی ہو وزن اور جگہ گھیرے، اور یہ تو عرض ہے، عرض میں نہ وزن ہوتا ہے، قول عرض ہے اور فعل عرض ہے، اور عرض جو ہے نہ مادی ہوتا ہے، نہ جگہ گھیرتا ہے، نہ اس کو وزن کیا جا سکتا ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو مختصراً بتاتے ہیں، یہ ان کی نافہمی ہے۔
انہوں نے دماغ کا سہارا تو لیا مگر عقل سلیم کو استعمال نہیں کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ وہ عرض کو بھی وزن کر سکتا ہے اور جوہر کو بھی وزن کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہوں کہ عرض کو وزن نہ کر سکیں تو ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ جیسے جوہر کو وزن فرماتا ہے ویسے عرض کو بھی وزن فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ دوسری ایک خوبی اس کے اندر میں بتاؤں، ایک تو عقلی حیثیت سے دیکھو، یہ جو قول ہے یہ کہتے ہیں قول عرض ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جناب قول عرض نہیں ہے، قول بھی جوہر ہے اور عمل عرض نہیں ہے، عمل بھی جوہر ہے۔ وہ کیسے ہے؟ قول کسے کہتے ہیں؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ تکلم کسے کہتے ہیں؟ تو ماہرین عقلیات و صوتیات بیان کرتے ہیں کہ منہ کے اندر جب گلا، زبان، تالو، ہونٹ کو حرکت دیتے ہیں، ہلاتے ہیں خاص طریقے سے، تو منہ کے اندر جو ہوا بھری ہوئی ہے اس ہوا میں خاص قسم کی شکل بنتی ہے، اسی شکل کا نام ہے قول۔ اور وہی ہوا جب وہاں سے نکل کر ہمارے کان پر ٹھپا مارتی ہے تو ہمارے لیے قول کا سننا پایا جاتا ہے، زبان سے نکلتی ہے تو زبان سے بولنا اور قول کرنا پایا جاتا ہے۔ تو یہ قول عرض نہیں ہے بلکہ ہوا کے ساتھ مرکب ہے۔ قول جو پایا جاتا ہے، لفظ جو پایا جاتا ہے نا، وہ ہوا کے ساتھ مل کر بنتا ہے، اس کی شکل ہوا کے ساتھ مل کر بنتی ہے، اور ہوا عرض نہیں ہے، ہوا بلکہ یہ جوہر ہے، اور اس کے اندر وزن ہے، ٹیوب ہے، ٹیوب خالی وزن کر کے دیکھ لو اور پھر اس کے اندر وزن ہوا بھر کر کے دیکھ لو، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو پتہ چلا ہوا کے اندر وزن ہے اور ہوا عرض نہیں، ہوا جوہر ہے، اور ہوا ہی سے مل کر کے قول بنتا ہے، کلام بنتا ہے، تکلم بنتا ہے، اس لیے وہ عرض نہیں جوہر ہے۔ جب جوہر ہے تو اس کے وزن کیے جانے میں کیا کمی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہی حال فعل کا بھی، ہم جو نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے، رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ ہوا کے ساتھ اس کی ایک شکل خاص بن جاتی ہے، وہی شکل خاص ویڈیو میں محفوظ کر لیتے ہیں تو لگتا ہے کہ آدمی اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، ساری حرکت نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں کی ہوا کے ساتھ اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور ہوا سے جب محفوظ کیا گیا تو وہ عمل جوہر ہوا نہ کہ عرض ہوا۔ اور ہمارے حضرت صوفیاء کرام سے ماشاءاللہ، تو ہم صوفیاء کرام کے ایک مثال دیں۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے فوات الرحموت میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ان اعمال کے لیے شکل محسوس ہیں، مجسم ہیں، اس شکل محسوس اور اس شکل مجسم کو ہم تو نہیں دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں گنہگار ہیں، لیکن جن نگاہوں کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، وہ نگاہیں ہمارے اعمال کو شکل محسوس اور مجسم میں مشاہدہ کرتی ہیں۔ ہم وہ دیکھتے ہیں، ہماری نمازوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں یہ نماز صحیح ہے، یہ نماز باطل ہے، یہ نماز مکروہ تحریمی ہے اور یہ نماز مکروہ تنزیہی ہے، دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں۔ ہم بھی بتاتے ہیں، مگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ ہم نے نماز پڑھی ہوئی کہ نہیں ہوئی تو میں پوچھوں گا کہ یہ ارکان ادا کیے ہو، یہ شرائط ادا کیے ہو، یہ سنت ادا ہوئی ہیں، تو ہم کہیں گے صحیح ہے۔ ہم پوچھ کر بتاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، وہ دیکھ کر بتاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، یہ فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک مردہ پڑا ہوا ہو تو کوئی بھی آدمی دیکھ کر ہی بتا دے گا یہ مرا ہوا ہے، ایک صحت مند آدمی بیٹھا ہو تو کوئی آدمی دیکھ کر ہی بتائے گا یہ زندہ ہے اور صحت مند ہے، اور کوئی بیمار ہے چپ چاپ مایوس پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھ کر بتائے گا کہ اس کو کوئی بڑی بیماری ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ایسی وہ نمازوں کو دیکھ کر بتاتے ہیں نماز بالکل صحیح ہے تو اس کے اندر نشاط ہوتا ہے، تازگی ہوتی ہے، بالکل صحیح ہو، بتائیں گے بالکل صحیح نماز ہے۔ اور نماز مردہ شکل میں پڑی ہوئی ہے تو دیکھ کر ہی بتا دیں گے باطل ہے، مری ہوئی ہے نہیں باطل ہے۔ اور مکروہ تحریمی ہے کہ بہت کمزور ہے، اس میں کوئی بیماری ہے، کراہت آ گئی ہے۔ اور مکروہ تنزیہی ہے تو تھوڑی سی سستی آتی ہے جسم کے اندر، تو دیکھ کر ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ ہم پوچھ کر بتاتے ہیں، وہ دیکھ کر بتاتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے
کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا بھی شکل محسوس ہے، جسم میں محسوس ہے، اور جب جسم میں محسوس ہے تو جسم محسوس کو دنیا میں بھی وزن کیا جا سکتا ہے، آخرت میں بھی وزن کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے معتزلہ نے غلط سمجھا، عقل سلیم کا بھی فیصلہ وہی ہے جو قرآن کا ہے، عقل سلیم کا بھی فیصلہ وہی ہے جو حدیث رسول اللہ کا ہے کہ اقوال اور اعمال یہ جوہر ہیں، اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا اور اس پہ ان کو تولے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ یہ لفظ ہمیشہ لازم الاضافت ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے مضاف ہونا لازم ہے۔ میں اس کا مضاف الیہ کیا ہے یہ کہیں کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، مضاف الیہ کیا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ کہ لازم الاضافت ہمیشہ مضاف ہوا کرتا ہے۔ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے وہ آج ہم سے سن لیجئے۔ اس کا مضاف الیہ ہمیشہ 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 اللہ جل شانہ اور اس کے اسماء صفات ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ